بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہیں بچوں آپ کے؟ آپ لوگوں نے ریویژن کا آغاز کر دیا ہے، یاد کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ سلیبس ختم ہو چکا ہے اور جتنے بھی لیکچر آ رہے ہیں سب ریویژن لیکچر آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی جو ہے اب تیاری کرنی ہے امتحان کی، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ظاہر ہے اب فزیکل کلاس تو ہو نہیں رہی، ورنہ اگر فزیکل کلاسز ہوتی ہیں تو ہم آپ کو اسکول میں ریویژن کراتے، چونکہ اب اسکول بند ہے تو ذمہ داری کچھ آپ کے اوپر پڑ گئی ہے اور کچھ والدین پہ بھی پڑ گئی ہے کہ وہ گھر میں بچوں کو یاد کریں اور لکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کاپیز جو ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ آپ لکھ کر جو بھی آپ یاد کرتے ہیں اس کو لکھیں اور پھر کاپی آپ بھیجیں، پھر ہم اس کو چیک کریں گے، ہے نا؟ اور جیسے پھر اس کے علاوہ میں نے ایک طریقہ آپ کو کروایا تھا سیلف انالائسس ایکٹیویٹی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اپنا خود جو ہے تجزیہ کرنا، خود تجزیاتی سرگرمی، خود آپ نے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا یاد کر لیا۔ اور جو طالب علم اس طرح کرتے ہیں تو ان کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی کہ امتحان جب بھی ہو تو وہ خود سے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور یاد کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، پھر اس کو لکھتے ہیں پیج پر، اور پھر ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ میری اس والے چیپٹر کی یا اس والے سبق کی تیاری ہو گئی ہے۔ مسلسل سبجیکٹ اس طریقے سے تمام سبجیکٹ کی، چاہے وہ اردو ہو، اسلامیات ہو، انگلش ہو، ہر سبجیکٹ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ہم بیٹھے رہیں گے کہ ٹیچر ہمیں آ کر جو ہے وہ ریویژن کرائے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے کچھ حالات جا رہے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ آپ خود اپنے ٹیچر بنیں گے۔ ہم نے پڑھا دیا آن لائن جو کچھ بھی پڑھانا تھا، سمجھانا تھا، پھر میں سیلف انالائسس ایکٹیویٹی بھی میں نے کے علاوہ جو ہے ری انفورسمنٹ بھی میں نے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے ہم جس سبق کا ہم نے نظم نعت کا کر لیا ریویژن، اور آج ہم کریں گے سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیج نمبر 87 پہ سبق ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کے اسباق میں کا پہلا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق کا جو ہے آج آپ نے یاد کرنا ہے، اور جو ہے اس میں کیا ہے سوال جواب کرنے ہیں، الفاظ معنی کروائے تھے آپ کو، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، جو بھی جتنا بھی کام میں نے کاپی پہ آپ کو کروایا تھا اس سبق کا وہ آپ یاد کریں گے اور اس کو لکھیں گے، صحیح ہے؟ تو آئیے پھر ہم آج کرتے ہیں سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریویژن، صحیح؟ تو اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو میں نے سوال جو کروائے تھے وہ سوالات کے جوابات آپ کریں گے، صحیح؟ اس میں سبق میں سے آپ پڑھ کر اور پھر سبق کا خلاصہ بھی جو ہے اگر میں نے کروایا ہے تو صحیح ہے، نہیں کروایا تو آپ خود سے سبق کا خلاصہ بھی کریں گے، جتنے سوال کیے ہیں یاد کروائے گئے تھے اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور پھر پہلے یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے جو میں نے سوال کرائے ہیں۔ اس طرح سبق کا ریویژن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم یاد کریں گے اور اس میں جو واقعات ہیں اس کو پڑھیں گے، اور پورا سبق کرنے کے بعد الفاظ معنی کوشچن آنسر جو ہے وہ یاد کر کے لکھیں، لکھ کر جو ہے پھر وہ مجھے آپ کاپی اسکول کے ریسیپشن پر بھیجیں تاکہ میں آپ کا کام جو ہے وہ چیک کروں، ٹھیک ہے؟ جب پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو کروایا تھا نعت کا، تو نعت کے نظم نعت کی بھی تیاری آپ نے کر لی ہوگی، اس کے میں نے سارے کروا دیے تھے، صرف تشریحات رہ گئی تھی، ہے نا؟ تو تشریحات بھی آپ نے یاد کرنی ہے جو کاپی پر ہیں، کاپی بھی میرے سامنے نہیں تو مجھے نہیں ہے یاد آ رہا ہے کہ کون سے شعر کرائے گئے تھے، تو آپ اس میں سے جو شعر کی تشریحات کرائی گئی تھی تو وہ اشعار کی تشریح آپ یاد کریے اور یاد کر کے لکھیے، یعنی پورا کمپلیٹ ایک ہی کا آپ نے کرنا ہے۔ پہلے آپ نظم نعت کا پورا کمپلیٹ کر لیں گے جتنا کاپی ورک ہے، صحیح ہے؟ اب کاپی ورک میں نے الفاظ معنی کروائے ہیں، تشریح کروائی ہے، شارٹ کوشچن کروائے ہیں، وہ سب آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں۔ پھر اس کا ایک کا ہو جائے گا نظم نعت کا، پھر آپ سبق جس کا اگر کچھ باقی رہ گیا ہے نظم نعت کا تو یہ مت سوچئے کہ جی مس نے تو کروایا نہیں تو ہم کیوں کریں، نہیں، پورا نظم کا آپ کی کرنی ہے، آپ کو جو رہ گیا ہے وہ بھی کر لیں، تشریحات والا رہ گیا تشریحات بھی آپ یاد کر کے پہلے اس کو کر لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ سبق جو ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے۔ اس کے بھی میں نے آپ کو جو سوال جواب کروائے ہیں، الفاظ معنی کرائے ہیں، جتنا بھی ورک میں نے آپ کو کاپی پہ کروایا ہے اس کو آپ یاد کریں اور لکھیں۔
اس طرح سے کیا ہوگا کہ 2 آپ کا ریویژن ہو جائے گا، ایک نظم نعت کا اور ایک سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر انشاءاللہ جب فزیکل کلاسز کا آغاز ہوتا ہے، جیسے بھی جو بھی اناؤنسمنٹ حکومت کرتی ہے، ظاہر ہے ہم تو اس وقت حکومت کے اعلانات کے تابع ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں جو حکومت ہمیں کہہ رہی ہے۔ تو جیسا بھی ہوتا ہے، اگر ایگزام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا فائنل ٹرم کا سلیبس بھی دیا جائے گا، آپ کو ٹائم ٹیبل دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اس دوران آپ کی تیاری اچھی طریقے سے ہو جائے گی، اور پھر جب آپ اسکول آئیں گے تو ظاہر پیپر سٹارٹ ہونے سے ایک ہفتہ جو ہے ہم آپ کو دیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ کے کچھ ریویژن ٹیسٹ ہو جائیں۔ پھر ہم ریویژن ٹیسٹ لیں گے، وہ آپ دو گے ریویژن ٹیسٹ، اور پھر ٹائم ٹیبل مل جائے گا۔ ظاہر پہلے اورل ہوتے ہیں تو اورل ہو جائیں گے، جیسے ریڈنگ ہے، ڈکٹیشن ہے، یہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریٹن پیپر لیے جائیں گے، جو ٹائم ٹیبل ملے گا۔ تو پہلے سے پھر یہ ہے کہ آپ کی تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔